الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہماری روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم کسی سے کوئی سامان خریدتے ہیں اور اس کی قیمت بھی ادا کر دیتے ہیں تو پھر اس سامان کو اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے. جس نے خریدا، جس نے قیمت ادا کی، اس کا حق ہے کہ وہ اس سامان کو لے لیں اور جو چاہے کرے. آپ نے بازار سے ایک بکرا خریدا، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں اس کو گھر میں پال لیں، کھلائیں پلائیں، بہت آرام سے رکھیں، اور آپ کا دل چاہے آپ اسے ذبح کریں اور دوستوں کی اور مہمانوں کی دعوت کریں. کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اور اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ اس سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں یہ بکرا خرید کر لایا ہوں، میں یہ مرغا خرید کر لایا ہوں، میری مرضی ہے، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو اس کا گوشت کھلا رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے؟ اور اگر کوئی آدمی کوئی سامان بیچ دے اور پھر دینے سے انکار کر دے، میری چیز ہے میں کیوں دوں، تو ساری دنیا اس کو ظالم سمجھتی ہے. ہر شخص جو بھی سنے گا وہ اس کو ملامت کرے گا، وہ اس کو تھو تھو کرے گا کہ کیسا آدمی ہے. جب ایک سامان بیچ دیا تو اب دینے سے انکار کیسا؟ یہ ہمارا روزمرہ کی زندگی کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ حقیقت میں اس سے بالکل الگ ہے. اللہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے ہمارے کسی استحقاق کے بغیر اور ہمارے کسی تقاضے اور مطالبے کے بغیر. نہ ہمارا حق تھا کہ اللہ ہم کو پیدا کرے، نہ ہم نے اللہ سے کوئی درخواست کی تھی، ہم نے مانگا بھی نہیں تھا کہ اللہ ہم کو پیدا کر دیجیے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہزار قسم کی مخلوقات بنائی ہیں. دوسرے جانداروں کو بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. رینگنے والے کیڑے مکوڑے
اور رینگنے والے جانور جیسے سانپ، بچھو، چار پیروں پر چلنے والے، پروں سے اڑنے والے چرند پرند، انسانوں سے کسی حد تک ملتے جلتے بندر، دریاؤں میں تیرنے والی مچھلیاں، سب کو اللہ نے پیدا کیا نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے کسی بھی خاندان میں پیدا کر دیتے، مچھلی بنا دیتے، کوئی پرندہ بنا دیتے، کوئی اور جانور بنا دیتے، تو ہم کوئی احتجاج نہیں کر سکتے تھے، ہم انکار نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ ہمیں یہاں تو نہیں پیدا ہونا۔ ہمارے کسی مطالبے کے بغیر اور ہمارے کسی حق کے بغیر اللہ نے ہم کو انسان بنایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے باعزت مخلوق بنایا ہے۔ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید انسان فرشتوں کا مقابلہ نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے پہلے دن اس شبہ کو ختم کر دیا۔ فرشتوں کو پہلے سے حکم دے دیا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا بنا ہوا جسم تیار ہونے والا تھا، مکمل تیار نہیں ہوا تھا، اور اللہ اس میں جان ڈالنے والے تھے۔ اولاد آدم کے سلسلے میں تو اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ اولاد آدم کا جسم آہستہ آہستہ بنتا ہے، اور بہت چھوٹا اور مختصر ہوتا ہے جب اس میں جان پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ اوسطاً نسبتاً چھوٹا ہی ہوتا ہے جب دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد وہ جوان ہوتا ہے۔ اسی لیے تقریباً 15 سال تک وہ احکام شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا، اس کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر احکام شریعت کا بوجھ ڈالا جائے، اس کو ایک مکلف انسان سمجھا جائے۔ لیکن ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مکمل جوان انسان کی شکل میں اللہ نے پہلے بنایا تھا، ان کا جسم بن کر جب تیار ہو گیا تو اللہ نے ان کے جسم میں جان ڈالی، جیسے ہی جان پڑی حضرت آدم علیہ السلام مکمل نوجوان انسان تھے۔ فرشتے دیکھ رہے تھے کچھ بن رہا ہے، جب بالکل وقت آ گیا کہ اب جان ڈالی جائے اور جسم کی تخلیق کی تکمیل ہونے کے قریب پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب اب صف بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کروں، جیسے ہی آدم کا جسم پورا بن کر تیار ہو اور میں اس میں جان ڈالوں، فوراً آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پہلے دن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ انسان اگر واقعی انسان بن کر رہے تو اس کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے، اور اگر وہ اپنی انسانیت کو بھول جائے تب تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی انسانیت کو بھول جاتے ہیں، انسانیت کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں، انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے مالک و خالق کو پہچانے اور اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں،
اللہ کی مرضی کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ اپنے دلوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن یہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ اپنے کانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ انسان کو اللہ نے وجود ایسا دیا ہے کہ وہ آدھا فرشتہ آدھا جانور ہے۔ یہ جو ہمارا نفس ہے یہ ہم کو جانور بناتا ہے، یہ ہماری روح ہم کو انسان بناتی ہے، اور دونوں میں کشمکش ہے۔ اگر انسان نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کا کہنا مانا تو وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کو نہیں پہچانا اور نفس کا بندہ بن گیا تو وہ جانوروں سے ادنا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ انسان اگر واقعی انسان بنے تو فرشتے انسان سے بہت پیچھے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی یہ کتاب جو انسان کو انسان بننا سکھاتی ہے، کوئی رحل نہیں ہے آپ کے ہاں جس پر اس کو رکھ سکے؟ ذرا سے اس کو قریب کر دو بھائی۔ جزاکم اللہ۔ اللہ کی یہ کتاب جو انسان کو انسان بننا سکھاتی ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جب بچہ اپنے گھر سے چلتا ہے، اللہ کا اتارا ہوا علم سیکھنے کے لیے جب چلتا ہے، ابھی پورا سیکھ نہیں پایا، ابھی مکمل پڑھ نہیں پایا، لیکن وہ اس کو پڑھنے کے لیے چلتا ہے کہ جب اس کو پڑھے گا، اس کو سیکھے گا تو یہ حقیقت میں انسان بنے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ایک طالب علم جب چلتا ہے تو فرشتے خوش ہو کر اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ جیسے ہم کسی مہمان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کے استقبال کے لیے اور طالب علم کے اکرام کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور انسان کامل ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو معراج کی شب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام تک تشریف لے گئے وہاں تک حضرت جبریل امین بھی نہیں جا سکتے۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مقام آیا جہاں حضرت جبریل نے فرمایا اس کے آگے حضیرت القدس میں پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے آپ تنہا تشریف لے جائیں، اس سے آگے قدم بڑھانے کی میری ہمت نہیں ہے، بس میری یہ حد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ باعزت مخلوق بنایا ہے، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ، ارفع اور بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اور ہم نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں انسان کو جن کو استعمال کر کے وہ خشکی پر بھی حکومت کرتا ہے، پانی پر بھی حکومت کرتا ہے۔ پانی پر انسان اپنے جہاز بنا کر تیراتا ہے، مچھلیاں خود تیر سکتی ہیں لیکن کوئی جہاز نہیں بنا سکتی، اور خشکی پر انسان اپنی گاڑیاں دوڑاتا ہے، گھوڑے خود دوڑ سکتے ہیں، اونٹ خود دوڑ سکتے ہیں، لیکن کوئی گاڑی نہیں بنا سکتے جو ان کی مرضی سے دوڑے، اور پرندے فضاؤں میں خود اڑ سکتے ہیں لیکن ایسی سواری نہیں بنا سکتے جو ان کو بیٹھا کر کے لے کر کے اڑے۔ یہ صلاحیت صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ معنی ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے کے لیے کتنی عمدہ عمدہ غذائیں دی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مخلوق پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔
کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو انسان بنایا. ہم کو تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا ہم کیا بننے والے ہیں. ہم میں سے کسی کو کچھ معلوم تھا؟ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کیا بننے والے ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں تھا, ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا, ہمارا کہیں تذکرہ بھی نہیں تھا, ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے. تو زندگی ہم کو اللہ نے دی, رہنے کے لیے مکان ہم کو اللہ نے دیا, کھانے کے لیے غلہ اور مختلف قسم کے پھل فروٹ سبزیاں, طرح طرح کے جانوروں کے گوشت, یہ سب اللہ نے دیا. کسان بیچارہ کیا کرتا ہے؟ کسان غلہ اگاتا نہیں ہے, کسان غلہ پیدا نہیں کرتا. چونکہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, اس لیے کسان ایک ظاہری ابتدائی درجے کا ذریعہ بن جاتا ہے, ایک ظاہری سبب بن جاتا ہے. کیا کرتا ہے کسان؟ زمین میں ہل چلاتا ہے. اگر اللہ بارش نہ برسائے تو زمین میں کچھ نہیں ہو سکتا. پھر وہ دانہ ڈال دیتا ہے. اب وقت پر بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. وہ دانہ پودا بنتا ہے اللہ کے حکم سے. اللہ چاہے تو وہ دانہ سڑ جائے, ختم ہو جائے, اور ایک دانے سے ہزاروں دانے پیدا ہوتے ہیں. زمین کھود کر کے دیکھیں کہیں دانہ ہے؟ چاول کھانے والے کبھی اپنے کھیتوں کو کھود کر دیکھیں اندر چاول کا کوئی اسٹاک ہے. گیہوں اگانے والے اپنے کھیتوں کو کھود کر کے دیکھیں, گڑھا کر کے دیکھیں کہیں گیہوں کا اسٹاک ہے, کہیں کسی دال کا, کہیں کسی سبزی کا اسٹاک ہے. یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ ایسے زمین کو کھود کر نکالنا چاہے تو نہیں ملتا, اور ایک خاص ترتیب سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. پھر ان پھلوں کو پکنے کے لیے اللہ نے سورج بنایا ہے. غلوں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کا انتظام کیا. سارے انتظامات ہمارے لیے اللہ نے کیے. ایسے انتظامات ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک انتظام اگر کم ہو جائے تو ہمارا جینا دشوار ہو جائے, ہماری زندگی مشکل ہو جائے. سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. تو یہ اللہ کا حق تھا کہ اللہ ہم سے کہتے کہ ہماری دی ہوئی زندگی ہے, ہم کو واپس کرو, یا کم از کم اس کو ہماری مرضی کے مطابق گزارو, اور ہم پلٹ کر تمہیں کچھ نہیں دیں گے. ہم تمہیں اس کا کوئی انعام نہیں دیں گے, اس لیے کہ زندگی تمہاری تھوڑی ہے کہ ہم تمہیں کوئی بدلہ دیں, تم کو کوئی انعام دیں. زندگی تو ہماری دی ہوئی ہے, مال ہمارا دیا ہوا ہے, اس کو ہماری مرضی سے خرچ کرو, جہاں جہاں ہم کہیں وہاں پہنچاؤ, اور اس پر ہم تمہیں کوئی انعام نہیں دیں گے. اس لیے کہ تم پہنچانے کے لیے جس طاقت کو استعمال کر رہے ہو وہ طاقت بھی ہماری دی ہوئی ہے, جن صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہو وہ صلاحیتیں بھی ہماری دی ہوئی ہے, اور جس مال کو پہنچا رہے ہو وہ مال بھی ہمارا دیا ہوا ہے, جس وقت کو استعمال کر رہے ہو صرف کر رہے ہو وہ وقت بھی ہمارا دیا ہوا ہے. تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی, اللہ نے ہم کو مال دیا. اب اللہ فرماتے ہیں بندو آؤ مجھ سے سودا کرو, میرے ساتھ ایک بیوپار کرو. اور وہ سودا کیا ہے؟ اپنی جان اپنا مال میرے حوالے کرو اور مجھ سے جنت لو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان اور ان کے مال کا سودا کیا ہے. اللہ, یہ آخری درجے کا احسان ہے اللہ کا, ورنہ کوئی انسان جنت کا حقدار نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا, کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے, جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ, حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا نعم ولا انا, ہاں میں بھی.
یہ تو یقینی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جنت میں جائیں گے، بلکہ وہ جنت میں جانے والوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے تمام نیک و مقبول بندے جنت میں جائیں گے، اللہ ہم کو اور آپ کو بھی جنتی بنائے، لیکن آپ نے یہ بتلایا کہ جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، تو یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایمان والو ہم سے سودا کرو، بلکہ تم ایمان والے ہو تو تم سودا کر چکے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم اپنے کلمہ پڑھنے پر خوش ہیں نا، ہمیں افسوس تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کلمہ پڑھنے پر، ہم اپنے کلمہ پڑھنے پر خوش ہیں، ہم کو اس کلمے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، اس گئے گزرے زمانے میں آپ نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کیا، ایسے خاندان میں پیدا کیا، ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ ہمیں بچپن سے کلمہ مل گیا۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والا یہ سمجھے کہ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کو پڑھ کر تم نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، تم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ اللہ ہم نے اپنی جان اپنا مال آپ کے حوالے کیا، آپ ہمیں بدلے میں جنت دیجیے گا۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم نے اپنی جان اپنا مال مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے، تم اپنی جان مکمل میرے حوالے کرو، تم اپنا مال مکمل میرے حوالے کرو، میں جنت دوں گا۔ جان اللہ کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جان اللہ کے حوالے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کہیں جاؤ پھر کسی کنویں میں چھلانگ لگا دو، کسی تالاب میں کود جاؤ، کسی پل کے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دو، کسی درخت سے جا کر سر مارو، اپنے آپ کو ختم کر لو۔ یا نہیں، اس کو یہاں رکھ دو پیچھے، بس جزاک اللہ۔ جان اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ زندگی جیو، گھر بھی بناؤ، شادی بیاہ بھی کرو، کاروبار بھی کرو، بچوں کو بھی پالو، اللہ موقع دیں تو حکومت بھی کرو، پڑھو لکھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن سب کچھ کرو ہماری مرضی کے مطابق، سب کچھ کرو اس طرح جس طرح ہمارے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرت عنده ولم يصلي علی فقد جفانی، وہ بڑا ظالم ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو اللہ اس ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے جب بھی نام آئے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل انتظار نہ کریں، فوراً درود شریف پڑھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سب سے اچھا نمونہ ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ چاہیے۔ عام طور سے یوں کہا جاتا ہے بندر بڑا نقال ہوتا ہے، غریب بندر کیا نقل کرے گا، اصل نقال تو انسان ہوتا ہے۔ انسان کا سب کچھ نقل پر موقوف ہے، اسی لیے اگر انسان کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور کوئی اس سے بات کرنے والا نہ ہو تو وہ بول نہیں سکتا، وہ سن کر اس کی نقل کرتا ہے، یہ ہے اس کی بولی۔ اسی لیے وہ اپنی ماں سے اور اپنے گھر والوں سے جو زبان سنتا ہے، حتیٰ کہ جو ٹون سنتا ہے، جو لہجہ سنتا ہے، وہ اسی کی نقل کرتا ہے۔
تقریباً سارے ہندوستان میں مسلمان اردو بولتے ہیں نا، آپ لوگ بھی اردو بولتے ہیں، لیکن ذرا پورے ہندوستان کا سفر کر کے دیکھیں، یو پی والوں کی اردو الگ ہے، کرناٹک والوں کی اردو الگ ہے، تمل ناڈو والوں کی اردو الگ ہے، اور یو پی میں مشرقی یو پی کی اردو الگ ہے، مغربی یو پی کی اردو الگ ہے، سب اردو بولتے ہیں، لیکن ہر جگہ کا لہجہ الگ ہے، ہر جگہ کا انداز الگ ہے، اور ہر جگہ پیدا ہونے والا بچہ اپنے مقامی لہجے میں بات کرتا ہے، حتیٰ کہ ہم اردو والوں سے کوئی 2 جملے بولتا ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ کہاں گئے، حتیٰ کہ یو پی کا اگر ہے تو تقریباً اضلاع کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس ضلع کا ہے، یہ کس علاقے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سب کچھ نقل کر کے سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح پیدا کیا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں تو پہلے تو آپ سن کر چونکیں گے، جب کسی قدر تفصیل سامنے آئے گی تو انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے۔ انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے، جانور کا بچہ پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے، جانور کا بچہ عالم پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ جانور کے بچے کو اپنی زندگی کے لیے جتنا علم چاہیے وہ اتنا علم انڈے سے لے کر نکلتا ہے یا ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بطخ کے بچے کو 1 سیکنڈ بھی کہیں جا کر تیراکی سیکھنی نہیں پڑتی، انڈے سے نکلتے ہی آپ اس کو پانی میں ڈال دیجئے وہ تیرنا شروع کر دے گا۔ چڑیے کے بچے کو پر نکلنے کے بعد اڑنا کہیں سیکھنا نہیں پڑتا۔ ایک انسان کو پائلٹ بننے کے لیے کتنے دن تک ٹریننگ لینی پڑتی ہے؟ ایک انسان کو تیراکی سیکھنے کے لیے کتنے دن ٹریننگ کرنی پڑتی ہے؟ کتنا سیکھنا پڑتا ہے؟ کیوں ہیں یہاں کچھ جو تیرنا جانتے ہو؟ کون کون لوگ ہیں ذرا بتلائیں۔ سیکھ کر تیراک بنے تھے یا بغیر سیکھے بنے تھے؟ سیکھ کے بنے تھے۔ اور 1 دن میں سیکھ گئے تھے یا بہت دن میں سیکھے تھے؟ چلیں جتنے ہاتھ اٹھیں اس سے زیادہ ہاتھ اٹھیں گے۔ سائیکل کی چلانے والے کتنے ہیں؟ موٹر سائیکل چلانے والے کتنے ہیں؟ پہلے دن جب سائیکل چلائی تھی تو چلا پائے تھے؟ انسان کوئی کام سیکھے بغیر نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا۔ اور جانور کا بچہ اپنی ضرورت کا علم لے کر کے آتا ہے، اس کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ان کو سیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ اچھا خاصا ہو جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا مجھے غذا کہاں سے ملے گی۔ چھوٹا سا بچہ اگر بھوک سے رو رہا ہو اور اس کی ماں اس کو گود میں لے کر کے بیٹھے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ غذا یہیں قریب میں ہے، میں منہ لگا لوں اور غذا حاصل کر لوں۔ اور بکری کا بچہ، اسے کوئی بتلانے آتا ہے کہ تم کو دودھ کہاں سے ملے گا؟ وہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی بکری کا بچہ پیدا ہو تو آپ اسے غور سے دیکھیے، پیدا ہوتا ہے، گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے، اور تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے تھن میں منہ لگاتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر دودھ نہ اتر رہا ہو تو وہ اپنے سر سے ٹھوکے مارتا ہے۔ کس نے سکھایا یہ؟ اس کی ماں نے سکھایا، اس کے باپ نے سکھایا، اس کے خاندان نے سکھایا، اس کی قوم نے آ کر کے سکھایا؟ کسی نے نہیں سکھایا۔ وہ اس علم کو لے کر پیدا ہوا ہے، وہ اپنی ضرورت کا علم لے کر دنیا میں آیا ہے، وہ اپنی ضرورت کی حد تک عالم پیدا ہوا ہے۔ انسان کا بچہ 100% جاہل پیدا ہوتا ہے، لیکن جانور کا بچہ جتنا علم لے کر پیدا ہوا اب اس علم میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے علم کے ذرائع عطا فرماتے ہیں، وہ ساری زندگی سیکھتا رہے تب بھی علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، جتنا سیکھ لے اس سے زیادہ سیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے آج تک انسان کتنا سیکھ چکا اور کتنا سیکھنا باقی ہے۔ انسان انجینئر بنتا ہے، انسان ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن کتنی محنت کرنے کے بعد انسان ڈاکٹر بنتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، اپنے خطبات میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اس علاقے میں ایک زمانے میں بندر بہت آتے تھے، ہو سکتا ہے ابھی بھی آتے ہوں،
بہت بندر آتے تھے، لوگ پریشان رہتے تھے. ایک حکیم صاحب تھے، ذرا ہوشیار آدمی تھے. انہوں نے اپنے گھر میں بہت ساری روٹیاں پکوائیں اور تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کا علم دے کر پیدا کیا ہے، انسان کو اس کی ضرورت کا علم نہیں دیا، سیکھنے کی صلاحیت دی. اسی لیے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں اور تمہارا دل و دماغ بنایا. یعنی تم کانوں کو، آنکھوں کو، دل و دماغ کو استعمال کر کے دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے علم حاصل کر سکتے ہو. یہ آلات علم ہیں، یہ ذرائع علم ہیں. اور آپ اس ترتیب پر غور فرمائیں. اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. پورے قرآن میں آپ غور کر لیں، جہاں کہیں کان اور آنکھ کا ایک ساتھ تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن میں ہمیشہ کان کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے، آنکھ کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. سمع کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے، بصر کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آنکھ زیادہ اہم ہے کان کے مقابلے میں، اس لیے آنکھ کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے. اور ہم اردو والے تو آنکھ ناک کان بولنے کے عادی ہیں. آنکھ کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں، پھر ناک کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر کان کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن اس زمانے میں علم الجنین نے ہم کو یہ بتلایا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے، اس موقع کا جو علم ہے، اس موقع کی جو سائنس ہے، اس نے بتلایا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور پہلے تو وہ چھوٹا سا ایک گوشت کا لتڑا ہوتا ہے، تو اس کے جسم میں کان کے نشانات پہلے بنتے ہیں، آنکھ کے نشانات بعد میں بنتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کان کو پہلے پیدا کیا، آنکھ کو بعد میں پیدا کیا ہے جسم انسانی میں. اس لیے ہمیشہ کان کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے، آنکھ کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات دارالعلوم دیوبند کے عظیم استاذ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کا بہت دیر سے اور بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور شاید اب آپ کا دل نہ لگے گا میری باتیں سننے میں. اس لیے میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا وقت لے کر اپنی بات مکمل کرنے کی تو کوشش کروں گا، بلکہ کم وقت میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کے اور مولانا کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہ رہوں گا. اور جو لوگ اس کے لیے راضی نہ ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا آپ کے علاقے میں آنا جانا ہوتا رہتا ہے. آپ بھی ہمارے ہاں خانقاہ میں آتے رہتے ہیں. مولانا سے تو کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، اس لیے ان سے آپ کو بھی فائدہ اٹھانا ہے، ہم کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے سیکھتا ہے وہ اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے. یہ میرے لیے نمونہ ہے. جس سے سیکھتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس سے مرعوب ہوتا ہے، بلکہ جس سے متاثر و مرعوب ہوتا ہے اسی سے سیکھتا ہے. اس لیے آئیڈیل انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ہر انسان کی آئیڈیل بنیادی ضرورت. ایک مرتبہ اس فقیر نے بیان کیا اور اس پر زور دیا کہ جس طرح یہ ضروری ہے کہ ہماری نمازیں ایسی ہوں جیسی حضور پڑھتے تھے، ہمارے روزے ایسے ہوں جیسے حضور رکھتے تھے، ہمارے معاملات ایسے ہوں جیسے حضور کے ہوتے تھے، بھئی یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری شکلیں بھی ایسی ہوں جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں ہوتی تھی، شکل تھی. تو ایک نوجوان بڑے غصے میں آئے اور بڑے تلخ لہجے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی فرض ہے جس پر آپ اتنا اصرار کر رہے تھے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات تو سنو، مسئلہ فرض اور واجب کا نہیں ہے، تمہارا یہ لہجہ کفر ہے. گناہ کرنا الگ بات ہے، اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرنا، اتنا اصرار کرنا گناہ پر، اپنے گناہ کے خلاف کچھ سن نہ سکنا، یہ جذبہ اچھا نہیں ہے. اللہ اس جذبے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد میں نے کہا کہ صاحبزادے ایک بات بتلاؤ، تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. تمہیں جو دوسری شکل پسند ہے، ضروری ہے کہ تمہارے لیے اس کا کوئی آئیڈیل ہو. تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ مسلمان کا آئیڈیل صرف محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی آئیڈیل نہ ہو۔ تم مجھے بتلاؤ تمہارا کون آئیڈیل ہے؟ اللہ کا فضل ہے، بات اس نوجوان کے دل میں اتر گئی اور اس نے کہا کہ ہاں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آج سے میں اپنا آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤں گا۔ میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں اپنے آپ کو شامل کر کے، ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا کوئی آئیڈیل نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی آئیڈیل نہ ہو۔ زبان سیکھنے میں اس کی ماں اس کی آئیڈیل ہے، پڑھنے لکھنے میں اس کا استاذ اس کا آئیڈیل ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ جس کے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، اللہ کا کوئی دشمن اس کا آئیڈیل ہوگا، کوئی شیطان اس کا آئیڈیل ہوگا، کوئی یہودی اس کا آئیڈیل ہوگا، کوئی نصرانی اس کا آئیڈیل ہوگا، کوئی مشرک اس کا آئیڈیل ہوگا، کوئی ناچنے اور گانے والا اس کا آئیڈیل ہوگا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی آئیڈیل نہ ہو۔ تو آئیڈیل تو ہوگا ضرور نا۔ تو جب ہونا ہی ہے آئیڈیل تو کس کو ہونا چاہیے؟ اسی لیے اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا آئیڈیل ہے، یوں فرمایا تم کہاں جا رہے ہو دوسروں کو آئیڈیل بنانے کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آئیڈیل کوئی اور نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ تو یہ بات جو عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ سودا کیا ہے، اپنی جان ہمارے حوالے کرو، تو اللہ یہ نہیں کہتے جان ہمارے حوالے کرو، باہر نکلو اور کنویں میں چھلانگ لگا دو، یا روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، سب سے پہلے آنے والی گاڑی سے بس ٹکرا جاؤ، زور سے پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور سب نعرہ لگائے سبحان اللہ، شہید ہو گیا، اپنی مراد کو پا گیا۔ نہیں، زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت سمجھ کر گزارنا ہے۔ تمہیں شادی بھی کرنا ہے، تمہیں گھر بھی بنانا ہے، تمہیں بال بچوں کو بھی دیکھنا ہے، تمہیں کاروبار بھی کرنا ہے، تمہیں سارے کام کرنے ہیں۔ موقع ملے تو اقتدار پر آ کر حکومت بھی کرنا ہے، موقع ملے تو ظالموں سے اللہ کی زمین چھڑوانا بھی ہے، جو موقع ملے سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس طرح کرنا ہے جس طرح سب کچھ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ معنی ہے اپنی جان اللہ کے حوالے کرنے کی، اور اپنا مال اللہ کے حوالے کرنے کے کیا معنی ہے؟ یہ معنی نہیں ہے اپنا مال اللہ کے حوالے کرنے کے کہ سب اٹھا کر کے صدقہ کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر اللہ سب صدقہ کرنے کا حکم دیتے تو قرآن پاک میں زکوٰۃ کے احکام نازل ہوتے۔ زکوٰۃ تو سال بھر کے بعد فرض ہوتی ہے نا۔ اگر آدمی کو کروڑوں روپیہ ملا اور مہینے کی پہلی تاریخ کو ملا اور 30 تاریخ تک ختم ہو گیا، صرف ایک ہی مہینہ رہا، 2 مہینے رہا، 10 مہینے رہا، 11 مہینے رہا، لیکن چاند کے پورے 12 مہینے نہیں گزرے اس حالت میں کہ اس کے پاس بقدر نصاب مال رہے تو زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی۔ جتنا آیا سب ختم ہو گیا تو زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی۔ زکوٰۃ تو فرض ہی اس وقت ہوتی ہے جب سال گزر جائے اور اس کے پاس بقدر نصاب مال رہے، اوپر نصاب کے اوپر کم زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مال جمع کرنے کو ناپسند کیا ہوتا تو زکوٰۃ کے احکام ہی نہ نازل کرتے۔ اسی لیے جب آیت کریمہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو بہت تشویش ہوئی کہ بھئی اس طرح کیسے جی سکیں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں جا کر پوچھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ طاقت سے بڑھ کر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے، شاید ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس کا مطلب، میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں۔ اور تشریف لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ حضور یہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ کے صحابہ بہت پریشان ہو رہے ہیں، شاید ہم لوگ اس کا مطلب سمجھ نہیں پا رہے، سب صدقہ کر دیں گے تو پھر آگے بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، گھر بھی بنانا ہے، دوسرے کام کرنے۔ حضور نے فرمایا نہیں، سب صدقہ کرنا مراد نہیں ہے، اس میں وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ جب زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو مال پاک ہو گیا، اس کے بعد اس کو اپنی ضرورت کے لیے روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ زکوٰۃ ادا کرو، مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ مال سارا اللہ کا دیا ہوا ہے،
100% مال اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں 2.5% دے دو, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, اور 97.5% تمہارا انعام ہے. لیکن اس کے بعد فرمایا 2.5% تو ایک مرتبہ فرض ہے سال میں, باقی اپنی ہمت کے مطابق جتنا اللہ توفیق دیں, جتنا تم سے ہو سکے خرچ کرتے رہو, اور جتنا بھی خرچ کرو گے ہم یہ کہہ کے نہیں لے لیں گے ہمارا ہی تو دیا ہوا تھا, تم نے دے دیا تو کیا کمال کیا. اللہ فرماتے ہو تم جتنا بھی خرچ کرو گے, دوسری نیکیوں کے سلسلے میں تو ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم ایک کا بدلہ 10 گنا دیتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, لیکن اگر تم مال خرچ کرو گے تو ہم تم کو 10 گنا نہیں دیں گے, ہم تم کو کم از کم 700 گنا دیں گے, اور 700 سے تمہارا کھاتا کھولیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے مال خرچ کرتے وقت تمہارے دل میں ہماری محبت کتنی تھی. جتنی محبت تھی اتنا اس کو ڈبل کرنا شروع کریں گے, 700 کو 1400 کریں گے, اور زیادہ محبت تھی تو 14 کو 28 کریں گے, اور زیادہ محبت تھی تو 28 کو 64 کریں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اور ڈبل کرتے رہتے ہیں, اور ڈبل کرتے رہتے ہیں. کوئی کہے اللہ کتنا دیں گے, کہیں آپ کا خزانہ ختم تو نہیں ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, چاہے جتنا دے دیں ہمارا خزانہ ختم نہیں ہوتا. تو اللہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کس کو کتنا دینا ہے؟ فرمایا علیم, اللہ کو سب معلوم ہے, کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے بعد یہ لفظ یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا ہے واللہ واسع علیم. تو اللہ کہتے ہیں تم جتنا دو گے تمہارا اپنا بھلا ہوگا. اب جتنی ہمت ہے, انسان دنیا میں سرمایہ کاری کرتا ہے نا, یہاں پلاٹ خرید لوں, یہاں اتنے شیئر خرید لوں فلاں کمپنی کے, اور فلاں جگہ پیسے لگا دوں. پیسے اپنے پاس رکھے رہیں گے تو جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے, میں کہیں لگا دوں گا, انویسٹ کر دوں گا تو بڑھیں گے. اللہ کہتے ہیں دنیا میں انویسٹ کرو گے, ہو سکتا ہے بڑھے, ہو سکتا ہے ڈوب جائے. انویسٹ کرنا ہے تو میرے پاس انویسٹ کرو, میرے پاس نہ ڈوبنے کا خطرہ, نہ جلنے کا خطرہ, نہ گھپلے کا خطرہ. میرے یہاں تو یقینی طور پر تمہیں بڑھ کے ملے گا, اور اس وقت ملے گا جب تم سب سے زیادہ محتاج ہوگے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ چاہتے تو کہتے کہ مال ہمارا ہے, خرچ کرو, جہاں ہم کہیں وہاں خرچ کرو, بس ہم نے تم کو کھانے کی اجازت دے دی, ہم نے تم کو پہننے کی اجازت دے دی, اتنا بہت ہے. اور جان ہماری ہے, جہاں ہم کہیں وہاں لگا دو, تمہارا کوئی شوق نہیں, تمہاری کوئی خوشی نہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں, بس ہماری مرضی سے خرچ, ہماری مرضی سے اپنی زندگی گزارو, خوشی بھی مناؤ, شادی بیاہ بھی کرو, بچوں کے ساتھ بھی خوش رہو, اپنے گھر میں بھی زندگی گزارو, ہماری عبادت بھی کرو, آرام بھی کرو, کاروبار بھی کرو, مال کماؤ بھی, مال کھاؤ بھی, کھاؤ بھی, کھلاؤ بھی, سب کچھ کرو, لیکن سب کچھ ہماری مرضی سے کرو. اور ہم نے تمہارے لیے آئیڈیل بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کوئی نہ کوئی آئیڈیل تو ہر انسان کو چاہیے, بہترین آئیڈیل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اپنی بات ختم کروں گا. آیت کریمہ جس کی قاری صاحب نے تلاوت کی تھی, اور میں تو صرف ترجمہ کرنے بیٹھا تھا, مولانا تشریف لے آئے, اس لیے میں اس ترجمے کو بھی مختصر کیے دیتا ہوں. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کا جنت کے بدلے میں سودا کیا. اب ایمان والوں کو کیا کرنا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, اگر ضرورت پڑ جائے اور کوئی آگے سر پہ کھڑا ہو جائے, ہم تو تمہیں اللہ کا نام نہیں لینے دیں گے, اور اگر تم نے اللہ کا نام لیا تو ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے. تو یہ اپنی زندگی داؤں پہ لگا دیتے, لیکن اللہ کا نام لینے سے نہیں رکتے, اللہ کا کہنا ماننے سے نہیں رکتے. فیقتلون ویقتلون, ضرورت پڑتی ہے تو ہٹاتے ہیں سامنے سے ظالموں کو, اور اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ اللہ کا کیا ہوا سچا وعدہ ہے جس کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ میں اپنا یہ وعدہ ضرور پورا کروں گا. یہ وعدہ میں نے تورات میں بھی کیا تھا, انجیل میں بھی کیا تھا, قرآن میں بھی کیا ہے. یعنی یہ پہلی مرتبہ نہیں کہا جا رہا ایمان والوں سے, پہلی مرتبہ نہیں کہا جا رہا کہنا ماننے والوں سے, ہمیشہ کہنا ماننے والوں سے یہ وعدہ کیا گیا, اب بھی وعدہ کیا جا رہا ہے. آگے فرمایا دیکھو صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا, صرف زبانی وعدے سے کام نہیں چلے گا, زبان سے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. کیا کیا؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. وعدہ پورا کرنے کے لیے پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ضروری ہے. گزاریں گے نا انشاءاللہ سب لوگ؟
ہاں ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے وعدہ پورا کیا تو پھر پکی خبر سن لو, ہمارے یہاں وعدہ خلافی نہیں ہوتی. ہم نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی, اور اتنی شاندار ملے گی کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ دنیا میں کسی آنکھ نے ایسی کوئی نعمت دیکھی نہیں, اور کسی کان نے ایسی کسی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا, اور کسی دل میں ایسی کسی نعمت کا کبھی خیال نہیں آیا. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, پھر اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر تم نے اللہ سے جو سودا کیا ہے تمہیں وہ سودا مبارک ہو. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بہت بڑی کامیابی. پھر اللہ کا احسان ہے, اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا سودا ہے. حالانکہ حقیقت میں تو یہ کوئی سودا نہیں ہے. سودا تو تب ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا مال ہے, میں نے کسی کے ہاتھ بیچا, جس کا ہے اس کے ہاتھ بیچا جاتا ہے. میں نے آپ کے پاس یہ بوتل امانت رکھائی کہ یہ رکھ لیجئے ذرا, میں ابھی وضو کر کے آ رہا ہوں. اب جب میں واپس آیا اور میں نے کہا بھائی میری بوتل دیجئے, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے 20 روپے دے دیجئے. تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی کل اخبار میں آپ کا نام چھپے گا, کڑپا میں آپ سے زیادہ شریف آدمی تو کوئی نہیں ہے. کیوں آپ 20 روپے مانگ رہے ہیں؟ بوتل میری تھی نا, میں اپنی بوتل واپس مانگ رہا ہوں. میں آپ سے خریدنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تو جان کس کی تھی؟ اللہ کی نا. مال کس کا ہے؟ اللہ کا. پھر بھی اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ سودا ہے, میں تم کو جنت دے رہا ہوں اس لیے کہ تم نے اپنی جان میرے حوالے کی تھی, تم نے اپنا مال میرے حوالے کیا تھا. تو وہی جنت میں تو سب کو جانا ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے تب جائیں گے کہ ایسے ہی چلے جائیں گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا میں ہر انسان کو کامیابی کی تلاش ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہی کامیابی, یہ نہیں فرمانے یہ بہت بڑی کامیابی ہے, فرما رہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.